انڈیا میں کچھ روز قبل ایک شخص قرآن میں چینجنگ کا بول رہا تھا. انڈیا میں نا کچھ روز قبل ایک کلپ آیا ہے کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاد کی آیتیں مسلمانوں نے قرآن میں بعد میں داخل کی ہیں, یہ قرآن میں نہیں ہے. پوری دنیا میں قرآن ایک ہی پڑھا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ تو پاگلوں والی بات ہے, بے وقوفوں والی بات ہے کہ کب ہوئی چینجنگ, کس ٹائم پہ ہوئی. ایسا تھوڑی کہ پوری تراویح تو حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح شروع کروائی تھی, اس وقت سے لے کے اب تک تراویحوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے. کہیں چینجنگ ہوئی ہوتی تو تراویحوں میں چینج ہوتا تو پیچھے سے لقمہ دیا جاتا نا حافظ لوگ. باقی اسلام جس جہاد کی بات کرتا ہے, آپ جو دہشت گردی کی بات کرتے ہو اس کا اس جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام میں کسی غیر مسلم کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. غیر مسلم کے بالکل وہی حقوق ہیں جو کس کے ہیں, مسلم کے ہیں. اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. بلکہ قرآن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غیر مسلم جو رہتے ہیں ان کے اتنے حقوق بیان کیے کہ کسی ذمی نے جو آپ کی ریاست میں غیر مسلم رہتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس پہ ظلم کرے گا قیامت میں اس کی طرف سے میں بدلہ لوں گا, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ چاہتے ہیں کہ جہاد نکال دیں تاکہ ابھی نندن اگر وہاں سے آئے تو ہمارا پائلٹ اڑے ہی نہیں. یہ جو اسلام میں قرآن میں جہاد ہے نا, یہ ہے کہ اگر ابھی نندن, میں ابھی نندن کی عزت کرتا ہوں کیونکہ اس نے ہماری آرمی کی بھی تعریف کی اور پاکستان کی بھی, ایک کردار کے طور پر میں اس کا نام لے رہا ہوں. یہ لوگ چاہتے ہیں قرآن سے جہاد نکالو تاکہ ابھی نندن جیسا کوئی جب جہاز لے کے اڑے اور ہمارے ملک پہ حملہ کرنے کے لیے آئے تو ہمیں موٹیویشن کے لیے قرآن میں کچھ بھی نہ ملے. ہمیں قرآن میں یہ ملے کہ اگر کوئی شخص تم پہ جہاز لے کے حملہ کرتا ہے تو اس کے لیے رات کو تہجد میں اٹھ کے دعائیں مانگو. یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہو جائیں. تو بھائی ہمیں تو موٹیویشن کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے. اللہ نے کہا اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ, کسی بھی وقت ابھی نندن دوبارہ آ سکتا ہے, پہلے سے اپنے جہاز تیار رکھو. یہ اس آیت کا اصل مطلب ہے کہ قوت جمع کر کے رکھو. یہ نہیں کہ خام خامے پنگا لینے کا اسلام حکم نہیں دیتا. وہ بھی انسان ہیں, ان کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے. خام خواہ کی نہیں ہے کہ بلا وجہ دنیا میں فساد مچانا شروع کر دو. لیکن قرآن ہمیں جہاد کا حکم دیتا ہے. گھوڑے بھی باندھو, استبل بھی بناؤ, ٹریننگ بھی لو. نبی نے فرمایا جس نے تیر چلانا سیکھا اور بھول گیا ہم میں سے نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ وجہ اس کی ہے کہ اسلام کو پتا تھا کہ ابھی نندن آتا رہے گا تو ہمارے پائلٹ بھی ان آیتیں کو پڑھ پڑھ کے اڑتے رہیں گے اور چائے کے ہوٹل بھی چلتے رہیں گے, دودھ پتی کے مزے بھی آتے رہیں گے. تو یہ اسی وجہ سے ہے قرآن میں ہمیں موٹیویشن ملتی ہے, اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے تو یہ ہمیں تو یہ تو چاہیے نا. اور یہ صرف اس سے مسلمان کو نہیں موٹیویشن ملتی. اسلام میں جہاد کا تصور کیا ہے؟ ظالم کے خلاف, مظلوم کی مدد کے لیے, ظالم کے خلاف. یہ تو دنیا میں امریکہ بھی یہی کہتا ہے, جاپان بھی یہی کہتا ہے کہ مظلوم کی مدد کرو. کس کے خلاف؟ ظالم کے خلاف. تو وہ مدد کبھی محبت سے ہوتی ہے, کبھی لڑ کے ہوتی ہے. تو یہ ہے. تو باقی جو کوئی دہشت گردی میں آیتوں کو لے کے جا رہا ہو تو وہ غلط وہ اپنے مطلب کے لیے آیتوں کا غلط مطلب نکال رہا ہے نا, اس کو تھوڑی اسلام اپریشیٹ کرتا ہے. وہ تو قرآن میں بہت سے لوگوں نے غلط تفسیریں کر کے اپنے مطلب کی چیزیں لے لی ہیں. جیسے 4 شادیوں والی بات تو قرآن سے لے لی, عدل اور برابری والی بات قرآن سے نہیں لیتے. ایسے لوگ بھی ہیں شادی کرتے ہیں, بیوی کا خرچہ نہیں اٹھا رہے. جب ان سے کہا جائے تو کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کا بیان سنا ہے. تو خرچے والا بیان نہیں سنا اپنے مفتی صاحب کا کہ خرچہ بھی اٹھانا بنتا ہے. اپنے خرچے پہ لڑکیوں کو کیا بناؤ, اپنی بیوی کو ڈاکٹر بناؤ, یہ والا نہیں سنا ہوتا انہوں نے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو وہ آدھا جب لوگے قرآن تو پھر یہی ہوگا نا. جیسے قرآن میں آتا ہے کلو وشربو, کھاؤ اور پیو, یہ والا لے لیا. آگے ولا تسرفو, اسراف مت کرو, فضول خرچی مت کرو, یہ والا نہیں لیا. دعائیں قرآن میں بہت ساری ہیں, آپ نے صرف یہ والی لے لی, ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء, اللہ آسمان سے دسترخوان نازل کر دے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابا نے یہ تو حقوق پڑھ لیے کہ بچی کو اجازت نہیں ہے کہ میرے سامنے اف بھی کرے. قرآن میں لکھا ہے بیٹیاں باپ اور ماں کے سامنے اف نہیں کر سکتی. لیکن ابا نے حدیثوں میں جو یہ آیا ہے کہ بچی کی مرضی کے خلاف اس کی شادی مت کرو, یہ والی حدیثیں ابا کو معلوم نہیں ہوتی. تو یہ فالٹ اسلام کا نہیں ہے, یہ فالٹ ہمارا اور آپ کا ہے کہ ہم اپنے مطلب کا اسلام لیتے ہیں. تو اسی طرح اسلام میں جو جہاد کی آیتیں ہیں اس میں مقصد مظلوم کی مدد ہے,
لیکن اگر کوئی ان آیتوں کی غلط تشریح کر کے دنیا میں دہشت گردی پھیلاتا ہے, فساد پھیلاتا ہے, تو یہ نہ قرآن کا قصور ہے نہ اسلام کا قصور ہے, بلکہ یہ اس شخص کا قصور ہے جو قرآن کی آیتوں کو غلط مطلب میں لے کے جا رہا ہے. آدھی آیتیں لے رہا ہے, آدھی نہیں لے رہا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.